اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما احس عیسی منهم الكفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين صدق الله العظيم فلما پھر جس وقت احسا محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان بنی اسرائیلیوں سے کفر کو قالا تو فرمانے لگے من انصاری الی اللہ کون میری مدد کرتا ہے اللہ کے دین کے لیے قال الحواریون حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں آمنا باللہ اللہ پر ہم ایمان لائے واشہد اور آپ گواہ بن جائیں بأننا مسلمون کہ ہم فرما بردار ہیں ربنا آمنا اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے بما انزلتا اس چیز پر جس کو آپ نے نازل کیا واتبعنا اور ہم نے اتباع کی رسول کی فاکتبنا مع الشاہدین تو آپ ہمیں لکھ دیجئے حق کی گواہی دینے والوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما دیجئے ومکروا البتہ کافروں نے تدبیریں کی ومکر اللہ اور اللہ نے بھی تدبیر کی واللہ خیر الماکرین اللہ تعالیٰ تو سب سے بہترین تدبیر استعمال کرنے والے ہیں اختیار کرنے والے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفیکا میں تجھے وفات دوں گا یعنی میں تجھے پورا اٹھانے والا ہوں متوفی کا ایک معنی ظاہری طور پر وفات کیا جاتا ہے اور حقیقی معنی جو یہاں پر ہے وہ ہے پورا اٹھا لینا اے عیسیٰ میں تجھے پورے کا پورا لینے والا ہوں یعنی اٹھانے والا ہوں رافعک الیہ تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں ومطہرک اور تجھے پاک کرنے والا ہوں من الذین کفروا ان لوگوں سے جو کافر ہیں وجاعل الذین اور میں تجھے بنانے والا ہوں ان لوگوں میں سے اتبعوک جنہوں نے اتباع کی فوق الذین کفروا اوپر ان لوگوں کے جو کافر ہیں الی یوم القیامہ قیامت تک کے لیے ثم الی مرجعکم پھر تمہارا لوٹنا میری ہی جانب ہوگا فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ تو پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا فیما ان چیزوں میں کنتم فیہ تختلفون جن میں لڑائی جھگڑے تم کیا کرتے تھے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا
پھر بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تو میں ان کو سخت قسم کا عذاب دوں گا، دردناک قسم کی ان کو سزا دوں گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اس وقت ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہوں نے اچھے اچھے کام کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا اجر دیں گے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں فرماتے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ پچھلی آیات میں ان معجزات کا تذکرہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ ظاہر فرمائے تھے۔ مثال کے طور پر مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارنا اور اللہ کے حکم سے اس کا پرندہ بن کے ہوا میں اڑنے لگنا، اس کا بیان آیا۔ جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا اس کو بینائی دے دینا، مرض والوں کا شفا یاب ہو جانا، مردوں کا زندہ ہو جانا، یہ سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں لوگ یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن پھر بھی لوگ ضد پر اڑے ہوئے تھے، ہٹ درمی تھی، باز نہیں آ رہے تھے، حالانکہ یہ کوئی معمولی نشانیاں نہیں تھیں، لیکن ضد کا، ہٹ درمی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہوتا۔ ایک آدمی آپ کے سامنے ایک نہیں 1000 دلیلیں پیش کر رہا ہے، لیکن آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے نہیں ماننا، تو آپ بات کو تسلیم نہیں کرتے، تو کوئی بھی آدمی اس سے پھر بات کو منوا نہیں سکتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حجت پوری کی تھی، زبانی طور پر بھی ان کو سمجھایا، عملی طور پر معجزات بھی ان کو دکھلائے، لیکن کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے الٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ آج کی آیات کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات محسوس کی کہ بنی اسرائیلیوں کے کفر نے اس حد تک معاملہ اور شدت اختیار کر لی ہے کہ اب وہ میرے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو درست کریں، الٹا میرے خلاف منصوبے بن رہے ہیں، تو فرمانے لگے، قالا، فرمایا، من انصاری الی اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کون میری مدد کرے گا؟ کیونکہ عالم اسباب میں مدد چاہیے ہوتی ہے، دنیا دار الاسباب ہے نا، تو اسباب کے درجے میں مدد چاہیے ہوتی ہے، اگرچہ اسباب میں بھی اثر اللہ تعالیٰ کی ذاتی رکھتی ہیں، اگر اسباب کے اندر اللہ اثر واپس لے لیں تو اسباب بھی مؤثر نہیں ہوتے، لیکن اسباب کو مد نظر رکھنا یہ دنیا کے حالات کے اعتبار سے ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میری مدد کون کرے گا؟ قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں، نحن انصار اللہ۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا یہ جواب، یہاں یہ بات بھی سمجھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ حواری حور سے ہے، اور حور کے معنی ہوتے ہیں سفیدی، کیونکہ ان کے دل بڑے صاف تھے، پاکیزہ تھے، جو دل میں تھا وہی زبان پہ لاتے تھے، دوغلی پالیسی انہوں نے اختیار نہیں کی ہوئی تھی، بلکہ وہ ہر اعتبار سے ظاہر اور باطن کے اعتبار سے ایک جیسے تھے۔
تو اس لیے ان کو حواری کہا گیا کہ وہ پاکیزہ دل کے مالک تھے، صاف ستھرے تھے۔ اور بعض حضرات نے یہ معنی بھی بیان کیا کہ چونکہ ان کی جلد، چمڑے ظاہری طور پر سفید تھے، یعنی وہ سیاہ فام نہیں تھے بلکہ سفید فام تھے، سفید لوگ تھے، گورے لوگ تھے، تو اس لیے بھی ان کو حواری کہا گیا۔ اور بعض حضرات نے یہ معنی بھی بیان کیا کہ وہ دھوبی تھے، کپڑے سفید کیا کرتے تھے، میل کچیل ان سے اتار کر صاف ستھرے کر دیتے تھے کپڑوں کو، تو اس لیے ان کو حواری کہا گیا۔ تو بہرحال جو بھی معنی استعمال کیا جائے تو حواری اس اعتبار سے ان کو کہا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ معنی بھی بیان کیا چونکہ وہ سفید لباس زیب تن کیا کرتے تھے، سفید لباس کا استعمال کرتے تھے، اس لیے ان کو حواری کہا گیا۔ تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں جو تفاسیر کے اندر موجود ہیں، لیکن تھے تھوڑے سے افراد اور تھے بڑے مخلص۔ تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مدد کرنے والے ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان بھی لا چکے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، اور اے عیسیٰ آپ ہمارے گواہ بھی بن جائیں کہ ہم فرما بردار ہیں، ہم آپ کی بات ماننے والے ہیں، اللہ کے بھی فرما بردار ہیں اور آپ کے بھی فرما بردار ہیں۔ پھر ان حواریوں نے ایک دعا کی، کہنے لگے ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے اس چیز پر جس کو آپ نے نازل کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر جو چیز آپ نے نازل کی، انجیل نازل فرمائی ہے نا، وہی نازل کی ہے، جو معجزات نازل کیے ہیں ہم ان کو ماننے والے ہیں، ان پر ہم ایمان لے آئے۔ واتبعنا الرسول، ہم نے آپ کے رسول کی اتباع بھی کی، پیروی بھی کی، ان کی بات کو مانا بھی، فالو بھی کیا۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو اب اے رب، اے پروردگار ہمیں ان لوگوں میں لکھ دے جو حق کی گواہی دینے والے ہیں، شاہدین میں سے ہمیں لکھ دیجئے، فاکتبنا لکھ دیجئے ہمیں ان لوگوں میں سے جو حق کی گواہی دینے والے تھے، یعنی ہمیں بھی حق کے گواہوں میں شامل فرما دیجئے، ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اے پروردگار آپ بھی سچے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ کے پیغمبر ہیں، ان پر جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی سچی ہے، جو معجزات ان کو دیے گئے وہ بھی سچے ہیں، ہمارا ان ساری چیزوں کے اوپر ایمان ہے، تو ہمیں لکھ دیجئے حق کے ساتھ گواہی دینے والوں میں۔ وَمَكَرُوا، لیکن پھر کافروں نے تدبیریں کی، چالیں چلیں، کافروں نے چالیں چلیں۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی ایک تدبیر چلی۔ تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ شام کا ایک صوبہ تھا، رومیوں کی وہاں بادشاہت تھی، ہیروڈ اس وقت رومیوں کی طرف سے شام کا گورنر تھا۔ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف شور مچایا، احتجاج کیا، جلوس نکالے، نعرے بازی کی کہ یہ ایک ایسا شخص جس کا نسب بھی معلوم نہیں، نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے ہاتھ سے مختلف قسم کی جادوئی چیزوں کا ظہور ہوتا ہے، تو اس کو گرفتار کیا جائے، اس کو مارا جائے۔ بڑا شور شرابہ کیا گلیوں میں، محلوں میں، کیونکہ اکثریت ان کی تھی، حواری تو گنتی کے چند افراد تھے نا، اکثریت یہودیوں کی تھی۔ تو یہودی احتجاج کرتے کرتے گورنر کے پاس چلے گئے، کہا بھئی تم ہمارے حاکم ہو، گورنر ہو، ہماری پریشانی کو حل کرو، اس شخص نے ہمارے دین میں فتنہ اور فساد برپا کر دیا ہے، فتور ڈال دیا ہے۔ اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں تھیں انہوں نے جا کے گورنر کو بتائیں اور کہا کہ بھی ہمارے باپ دادا تو یہ کہتے تھے، یہ تو یہ کہہ رہا ہے، جو کچھ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے اس سے یہ ہمیں روکتا ہے، لہٰذا اس کو پھانسی دی جائے، سولی پہ چڑھاؤ۔ تو یہ مطالبہ لے کر وہ گورنر کے پاس گئے۔
یہ بالکل اسی طرح ہے، آپ اس کو آج کی زبان کے اندر بھی سمجھ سکتے ہیں، جس طرح آج کے زمانے میں بدعتی افراد ہیں، ان کے ہاں جتنی بھی بدعات ہیں وہ سارے کا سارا ان کا دین ہے، اور وہی اس کو اہل السنت کی علامات بھی سمجھتے ہیں۔ جتنی خرافات ہیں، جتنی بدعات ہیں، جتنی غلط چیزیں ہیں، وہ ساری دین بنا کے، ان کو دین کی علامات بنا کے آج امت کے سامنے وہ پیش کرتے ہیں۔ جب کوئی رد کرنے والا ان بدعات کا رد کرے تو اس کے خلاف وہ میدان کے اندر اتر جاتے ہیں، احتجاج شروع ہو جاتا ہے۔ ایک جملہ کہنے والے بڑی آسانی کے ساتھ لوگ کہہ دیتے ہیں بھئی یہ وہابی ہے۔ اب وہابی کہہ کر اس کو اتنی بڑی گالی دی جاتی ہے کہ میں اس پر دو واقعات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ بس وہابی کا لفظ استعمال کر دینا ہی کافی ہوتا ہے۔ ہمارے اکابر میں سے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، فرماتے تھے ہمارے گاؤں میں ایک ہندو دکاندار تھا، محلے کی مسجد کا امام روزانہ اس سے تھوڑی سی نسوار منگوایا کرتا تھا، پیسے نہیں دیتا تھا، امام نسوار کا عادی تھا۔ شرعاً نسوار مکروہ ہے لیکن حرام نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے استعمال کرنا۔ لیکن ایک دن اس دکاندار نے کہا میاں جی تم مفت روزانہ نسوار منگواتے ہو، میں کمزور آدمی ہوں، میرے بال بچے ہیں، میں یہ نسوار خرید کر لاتا ہوں، تو تم مجھے کوئی پیسے دے کر جایا کرو، جو میری قیمت ہے وہ ادا کیا کرو۔ تو اس میاں صاحب کو وہ بات بڑی ناگوار گزری کہ جی مجھ سے پیسے مانگتے ہیں۔ کہنے لگا بھی میں تمہارا علاج کرتا ہوں۔ اب نماز کا وقت ہوا، مسجد پہنچے، نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہو کر جب مقتدی جانے لگے تو امام صاحب نے آواز لگائی کہ ذرا ٹھہر جاؤ، تمہارے ساتھ میں نے ایک بات کرنی ہے۔ تو نمازی ٹھہر گئے، مقتدی وہیں بیٹھ گئے۔ تو کہنے لگے کہ بھئی فلاں ہندو دکاندار وہ وہابی ہو گیا ہے، آج کے بعد کسی نے اس سے سودا نہیں لینا۔ فلاں ہندو دکاندار وہابی ہو گیا ہے، اب کسی نے اس سے سودا نہیں لینا۔ کئی دن گزر گئے، لوگوں نے خرید و فروخت کرنا ہی چھوڑ دی، اس سے معاملات کرنا چھوڑ دیے، اب وہ بیچارہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ خیر ایک دن وہاں سے مولوی صاحب کا دوبارہ گزر ہوا تو کہنے لگے تجھے پتہ تو چل گیا ہوگا، تجھے پتہ تو چل گیا ہوگا کہ بھی تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کہنے لگے جی میاں صاحب آپ نے مجھے وہابی بنا دیا، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو، جتنی نسوار چاہیے ہو لے جایا کرو، لیکن یہ جو وہابیت کا فتویٰ ہے میرے اوپر سے وہ اتار دو، یہ جو تو وہابیت کی دم لگائی ہے اس کو ختم کر دو، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ تو پھر مولوی صاحب نے دوبارہ اعلان کیا کہ بھئی فلاں ہندو جو وہابی ہو گیا تھا اب وہ دوبارہ ٹھیک ہو گیا ہے، اب اسے سودا سلف آپ لے سکتے ہو۔ تو اب آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ کسی کو وہابی کہہ دینا ہندوستان کے اس علاقے میں کتنی بڑی گالی ہے۔ دو عورتوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، دو عورتوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، دیہاتی عورتیں تھیں۔ اب دیہاتی عورتیں آپس میں لڑتی ہیں نا تو وہ ایسی ایسی گالیاں دیتی ہیں کہ شہری عورتوں نے وہ کبھی بھی زندگی میں سنی نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر گالی دینے کی وہ کوشش کرتی ہیں۔ دیہات کی عورتوں کی لڑائی تھوڑا سا میرے علم میں کوئی باتیں آتی ہیں لیکن دیکھی میں نے بھی نہیں، سنی ہیں البتہ کہ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں۔ بہرحال اتنی بات ہے خلاصتاً کہ ان کی لڑائی بہت شدید ہوتی ہے۔ اب ایک عورت نے دوسری عورت کو گالی دیتے ہوئے کہا کہ پنجابی میں گالی دی کہ تیرے منہ سور تو نہ، سور تو سمجھتے ہیں نا، یہ عیسائیوں کے ہاں جو مذہبی جانور ہے ان کا، تو ہمارے ہاں وہ ناپاک ہے، خنزیر جس کو کہا جاتا ہے۔
تو اس نے کہا بھی میں تمہارے منہ میں خنزیر دوں؟ اچھا، دوسری عورت نے آگے سے جواب دیا کہ میں تیرے منہ وہابی تو نہ، میں تمہارے منہ میں وہابی دوں؟ اب اگلی عورت چپ ہو گئی، خاموش ہو گئی، گھر گئی، گھر جا کے اپنی ماں سے اس نے بات کی کہ میری فلاں عورت سے لڑائی ہوئی تھی، جھگڑا ہوا تھا، میں نے اس کو یہ گالی دی، اس نے آگے سے مجھے یہ گالی دی۔ اے اماں وہابی کی شے ہوندا ہے؟ وہابی کیا چیز ہے؟ وہابی کس کو کہتے ہیں؟ اس کو نہیں پتہ تھا۔ تو اس کی ماں نے اس کو بتایا، اس نے کہا پتر 100 سور ملائیے نا تو ایک وہابی بنتا ہے، 100 سور ملائے نا تو ایک وہابی بنتا ہے۔ یہ اتنی بڑی گالی ہے، اتنی بڑی گالی ہے۔ اب آپ اسے اندازہ لگائیں۔ یہ میں نے 2 واقعات آپ کے سامنے عرض کیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ ہندوستان کے اس خطے میں کسی کے خلاف آپ نے کام کرنا ہو تو بڑی آسانی سے وہابیت کا فتویٰ دے دو، بس اس کے بعد وہ خود ہی نبٹتا رہے گا ساری زندگی۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، سید احمد شہید رحمہ اللہ، اس امت کے اتنے بڑے افراد بر صغیر میں جنہوں نے انگریز کے خلاف علم جہاد کو بلند کیا اور اخلاص کے ساتھ احیاء کلمت اللہ کے لیے دین کا علم بلند کیا، ان پہ کیا فتویٰ لگا تھا؟ انگریز نے ان کے خلاف جو سازش استعمال کی وہ کون سی تھی؟ لوگوں نے کہا یہ وہابی ہیں، بس ساری کی ساری تحریک دم توڑ گئی، نتیجتاً شہید کر دیے گئے، لوگوں نے مخبری کی، مروا دیا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو یہ ایک ایسا فتویٰ ہے کہ جس کے اوپر لگ جائے صحیح، بس اس کا کام تمام ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ خود بخود آہستہ آہستہ مرنے کے در پہ ہو جاتا ہے۔ سوچنے والے سوچیں گے پہ یہ وہابی کا لفظ کہاں سے آیا، کیسے استعمال کیا؟ بہرحال یہ ایک شدت پسندانہ اقدام ہے جو ہمارے ہاں استعمال کیا جاتا ہے۔ البتہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارا وہابیت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ ایک فرد عرب کے اندر پیدا ہوئے ہیں، محمد بن عبد الوہاب ان کا نام ہے، نجد کے علاقے کے رہنے والے، نجدیوں کے وہ بڑے عالم تھے، ان کی اپنی ایک تحریک تھی، اپنا ان کا ایک مزاج تھا، آل سعود کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیمات کے اندر شدت اختیار کی ہے، ان کی تعلیمات ہیں، ہماری نہیں ہیں، یا ہم نہیں کہتے کہ وہ تعلیمات 100% درست ہیں، اعتدال پر مبنی ہیں۔ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہم ان کے ماننے والے، نہ ہم ان کی مدح سرائی کرنے والے، کوئی تعلق ہی نہیں۔ لیکن کہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی وہابی ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بدعات کا رد کرو تو یہی فتویٰ لگتا ہے۔ انہوں نے بھی بدعات کا رد کیا، یہ مزارات کے اوپر، یہ کیا کہتے ہیں، قبروں کے اوپر قبے بنے ہوئے ہیں، مختلف قسم کی حرکات اور سکنات دیکھنے میں نظر آتی تھیں عرب کے سرزمین پر، کوئی کہاں سر ٹیک کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہاں، مختلف قسم کے شرک کے وہاں پہ اڈے بنا لیے لوگوں نے، تو انہوں نے آ کے اس کو ختم کیا۔ بہرحال اتنی بات ہمارے علم میں ہے، اور ان کی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ہمیں بھی اختلاف ہے، لیکن ہم کوئی ان کے ماننے والے، ان کے متبعین میں سے نہیں ہیں۔ تو بدعات کا جو رد کرے اس کو وہابی کہا جاتا ہے ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے بات آپ کے سامنے اس لیے عرض کر دی کہ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جملہ کہاں سے ہے۔ البتہ ایک خاص قسم کا طبقہ یہاں پایا جاتا ہے جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم وہابی ہیں، وہ تسلیم کرتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو یہ بات نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ہم اہل السنت والجماعت ہیں۔ یہ نام ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، بس ہم اسی نام کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ ایک نام ہمیں قرآن کریم نے دیا اور وہ ہے مسلمان کا۔ اسلام
اور مسلمان یہ ہمیں قرآن نے کہا ہے، اور دوسرا نام ہمیں حدیث پاک نے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور وہ ہے اہل السنت والجماعت۔ بس یہ ہمارے دو نام ہیں، کیونکہ ہم قرآن بھی ماننے والے اور حدیث پاک بھی ماننے والے ہیں، تو دو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی نام نہیں۔ سمجھ میں آئی؟ باقی ساری چیزیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں، جس کی جتنی سمجھ اور فہم بڑھتی چلی جاتی ہے اس کو باقی باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کو فہم اور بصیرت نہ ہو وہ بس اتنی ہی بات سمجھ لے۔ ہمارے یہ دو نام ہیں۔ تو بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہی معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ لوگوں نے ان کے خلاف جلوس نکالنے شروع کر دیے کہ بھئی یہ ہمارے آباء و اجداد کے دین میں تبدیلیاں کر رہا ہے، یہ اس دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کو تلاش کر کے بنا کر گھڑ کے آگے لے کر چل رہا ہے۔ تو یہ معاملہ ہوا، تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانے کا مطالبہ کیا۔ اب گورنر نے کہا کہ بھئی دیکھو ملک میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، ذرا حوصلے سے کام لو۔ لیکن ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ، بار بار گئے، کہنے لگے اگر بھئی تم نے کچھ نہ کیا تو ہم خود اس کا علاج کریں گے۔ اب گورنر نے اپنی مرکزی حکومت کو خط لکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی ہے، نئی نئی باتیں کرتا ہے، سارے لوگ اس کے مخالف ہیں، اس کو سولی پہ لٹکانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، مجھے بتاؤ بھی میرے لیے کیا احکامات ہیں۔ تو مرکز نے تو یہی کہنا تھا، جن کو پتہ ہی نہیں تھا کسی بات کا، کہ اگر ایک آدمی کو سولی پہ لٹکانے سے ملک کا امن قائم ہوتا ہے تو لٹکا دو، وہ کون سا کوئی ہمارا رشتہ دار ہے۔ تو پولیس رومیوں کی تھی، حکومت رومیوں کی تھی، جس طرح کسی زمانے میں ہمارے اوپر انگریز مسلط تھے تو ساری چیزیں ان کی ہوتی تھیں۔ تو پولیس والوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شناخت نہیں تھی، تو رومی تھے، کیونکہ ان کو ان سے زیادہ ملاقات کا، میل ملاپ کا موقع نہیں ملتا تھا، اور سوشل میڈیا کا زمانہ بھی نہیں تھا کہ تصویریں وائرل ہو جاتی۔ تو انہوں نے شمعون قرینی کو سولی کے اوپر لٹکا دیا، کیونکہ اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شمعون کی شکل ملتی جلتی تھی، اور یہ بات خود انگریز بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جس کو سولی کے اوپر لٹکایا گیا وہ شمعون تھا۔ یہ انسائکلوپیڈیا آف برٹینیکا، یہ اس کے اندر انگریزوں کی وضاحت موجود ہے کہ شمعون قرینی کو سولی کے اوپر لٹکایا گیا، اور وہ لٹکا کر بڑے مطمئن ہو گئے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا، وہ آج بھی زندہ سلامت وہاں پہ موجود ہیں، قیامت کے قریب دوبارہ نازل ہوں گے۔ ان کے نازل ہونے کی نشانیاں بھی قریب سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن نازل کب ہوں گے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن مارنے والوں نے مارنے کی تدبیریں کیں، یہ ہے وَمَكَرُوا، انہوں نے تدبیر کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بچانے کی تدبیر کی۔ مارنے والوں نے مارنے کی تدبیر کی، اللہ نے بچانے کی تدبیر کی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو تدبیروں میں سے بہترین قسم کی تدبیریں جانتے ہیں۔ ساری بہترین قسم کی حکمتیں، پالیسیاں، تدبیریں وہ اللہ کے پاس موجود ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفیکا، میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں۔ متوفی کا میں نے یہاں ترجمہ پورا پورا لینا کیا ہے۔ البتہ ایک بات یاد رکھیں، مرزائیت کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، قادیانیت کا فتنہ۔ قانونی طور پر تو غیر مسلم وہ ہیں، لیکن آج بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ اندرون ملک بیرون ملک آج بھی ان کی سازشیں بہت تیزی کے ساتھ چل رہی ہیں۔ کسی کو مال کا لالچ دیں گے، کسی کو
کوئی لالچ دیں گے، کسی کو کچھ لالچ دیں گے، بہرحال وہ اپنے نظریات، اپنے عقیدے پھیلانے کی، لوگوں کو مرتد بنانے کی بہت تیز قسم کی کوششیں جاری رکھے ہوئے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، تمام کے تمام اہل اسلام کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ مرزائی قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور وہ اسی آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک۔ ترجمہ وہ اس کا یوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے وفات دے دوں گا۔ پھر کہتے ہیں دیکھو قرآن میں ہے کہ میں تجھے وفات دوں گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو وفات ہو گئی، وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو وہ عوام جن کو علم سے شناسائی نہیں، وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ واقعتاً دیکھو قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے انی متوفیک، تجھے ہم نے مار دینا ہے، موت دے دینی ہے، وفات دے دینی ہے۔ اب ایک بات میں آپ کے سامنے گرامر کے حوالے سے عرض کرنے لگا ہوں، گرامر سمجھنے والے اس کو سمجھیں گے۔ یہ جو لفظ ہے متوفی، اس کا مجرد مادہ وفات نہیں ہے بلکہ وفا ہے۔ دیکھا جاتا ہے نا کہ یہ لفظ نکلا کہاں سے ہے، تو یہ وفات سے نہیں نکلا، وفا سے نکلا ہے۔ اگر مادہ مجرد وفات ہو تو معنی فوت ہونا ہوگا، پھر جب ہم اس کو باب تفاعل پر لے کر جائیں گے تو پھر یہ معنی کریں گے کہ اے عیسیٰ ہم نے تجھے وفات دے دینی ہے۔ اور اگر مادہ مجرد وفا ہو تو پھر کیا معنی ہوگا؟ پورا پورا لینا، پورا پورا لینا یا پورا پورا کر دینا۔ جیسے عربی زبان کے اندر ایک قول ہے، الکریم اذا وعد وفا، کہ شریف آدمی جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا بھی کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اب یہاں پہ اگر اس کا مادہ وفا لیں گے تو معنی پورا پورا لینا ہوگا۔ تو انی متوفی کا یہاں پہ معنی ہے اے عیسیٰ میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں، یہ یہودی تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن اگر بالفرض ہم مان بھی لیں کہ یہ وفات سے لفظ ہے، تو اس کا معنی ہوگا مومیتو کا، کہ میں تجھے مارنے والا ہوں۔ متوفی اسم فاعل کا صیغہ ہے، اسم فاعل میں مضارع کی طرح حال کا معنی بھی آتا ہے، استقبال کا معنی بھی آتا ہے۔ تو اس صورت میں معنی بنے گا اے عیسیٰ میں تجھے اپنے وقت پر وفات دوں گا، رافعو کا الیہ، اب میں تجھے اپنی طرف اٹھانے لگا ہوں۔ تو اس صورت میں قادیانیوں کا دعویٰ باطل ہو جاتا ہے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے بات عرض کرتا ہوں، آپ سمجھیں گے۔ میں کسی جگہ پر بیان کرنے کے لیے جاؤں، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اس لیے میں مثال عرض کرنے لگا ہوں، ہم نے بھی یہ زمانہ دیکھا ہے۔ پابندی لگ گئی، پولیس والے آ گئے کہ بھئی بیان نہیں ہوگا، جلسہ نہیں ہوگا، یہ آپ کا پروگرام نہیں ہوگا۔ اب جو بیان کرنے والے ہیں، میں ہوں یا کوئی بھی ہے، میں مثال عرض کر رہا ہوں، میں وہاں موجود ہوں، میں کہتا ہوں بھئی پولیس والے موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کو گرفتار کرنا ہے اگر آپ نے بیان کیا۔ لیکن میزبان جس نے جلسہ کروایا ہے، بیان کروایا، وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں آپ بیان کریں۔ میں کہتا ہوں بھئی میں کیسے بیان کروں؟ سامنے پولیس موجود ہے، باہر پولیس کھڑی ہے، میں نے بیان کیا تو مجھے یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ تو میزبان پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مولانا یہ دیکھیں، ادھر کو دیکھیں۔ وہ ایک چھوٹے سے دروازے کی طرف اشارہ کرتا ہے، کہتا ہے یہ دیکھیں۔ اب دروازہ دیکھ کے مجھے بات سمجھ میں آ گئی
کہ یہ دروازہ ایسا ہے کہ جس دروازے سے میں نکلوں گا تو یہ مجھے بچا لیں گے، اس دروازے سے پولیس نہیں آئے گی، یہ چور دروازہ ہے، یہاں سے میں نکل جاؤں۔ اور یہ ایسے واقعات ہمارے ماضی میں بڑے ہوئے ہیں کہ پولیس کا باہر پہرا ہے، چھوٹے سے دروازے سے نکال دیا، پولیس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ بھی بندہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ہمارے حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ کابرین میں سے بزرگ گزرے ہیں، یہ چنیوٹ کے ایم این اے، اس علاقے سے ایم این اے بھی رہے ہیں، بہرحال آج بھی ان کے بیٹے ایم پی اے ہیں، مولانا الیاس چنیوٹی صاحب، یہ تیسری مرتبہ شاید ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کے والد صاحب تھے مولانا منظور احمد چنیوٹی، وہ قادیانیت کے خلاف، کیونکہ ساتھ ہی ان کا علاقہ ہے، بہت زیادہ کام کیا کرتے تھے۔ تو ابھی وہ علاقہ میرے ذہن میں نہیں جس علاقے میں وہ گئے، تو بہرحال قادیانیت کے خلاف جلسہ کرنے سے پولیس نے روکا ہوا تھا۔ اب وہ آئے بھی اس انداز میں کہ انہوں نے اپنا حلیہ تبدیل کیا ہوا تھا، چودھریوں والا حلیہ بنا، ایک مولوی صاحب کا حلیہ ہوتا ہے نا، اور ایک چودھری کا حلیہ ہوتا ہے، تو چودھری کا حلیہ بنا کے وہ آئے سائیکل پہ بیٹھ کے، پولیس کو بیچاری کو پتہ نہیں چلا، آگے پہلی صف میں بیٹھ گئے، جو میزبان تھے ان کو اشارہ کیا کہ بھئی میرا نام منظور احمد ہے، میں آ گیا ہوں، سٹیج میرے حوالے کرو۔ اب وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے ان کے حوالے سٹیج کر دیا، انہوں نے پورا 1.5 گھنٹہ جمعہ پڑھایا۔ اب پولیس والے باہر کھڑے ہیں لیکن کر کچھ نہیں سکتے کیونکہ سارا مجمع اندر بیٹھا ہے۔ اب مجمع کے سامنے مولوی صاحب کو پکڑنا کوئی چھوٹی بات تو تھوڑی ہے، ہمارے ہاں تو نہیں پکڑا جاتا بندہ ایسے، اتنے بڑے مجمع میں دنیا پکڑتی ہوگی لیکن ہمارے ہاں کوئی ایسے نہیں پکڑتا کہ امام صاحب جمعہ پڑھا رہے ہوں اور امام صاحب کے فالوورز وہاں سامنے بیٹھے ہوئے ہوں، اور ایک حساس قسم کا مسئلہ بھی ہو، بندہ بھی بڑا پاپولر ہو، تو اس کو آپ سب کے سامنے گرفتار کر لیں، لوگ نہیں کرنے دیتے، اس لیے پولیس انتظار کرتی ہے، موقع کی تلاش میں رہتی۔ اب پولیس باہر کھڑی ہے، مولانا نے جمعہ پڑھایا، جمعے کے بعد خطبہ دیا، خطبے کے بعد مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے، صفیں درست ہو گئی نا، ابھی صفیں درست کر لو، صفیں درست ہو گئیں۔ اب صفیں سب کی درست ہو گئیں، پیچھے سے ایک بندہ پکڑا اور اس کو لا کے فوری طور پر مصلی پہ کھڑا کیا، خود پیچھے ہٹ گئے۔ اس بندے کو پہلے سے بتایا ہوا تھا، اس نے کہا اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی، سب نے نیتیں باندھ لی۔ پولیس بھی بیچاری یہ سمجھ رہی ہے کہ مولانا نے نماز شروع کر دی، اب کم از کم سلام پھیریں گے، اس کے بعد ہی دیکھیں گے نا کیا ہے۔ وہ بھی بیچارے کچھ نماز میں کھڑے ہو گئے، کچھ بیچارے باہر کھڑے تھے۔ اب مولانا وہاں کھڑے ہیں، میزبان بھی ساتھ کھڑا ہے، نماز شروع ہو گئی۔ اب میزبان نے مولانا کا ہاتھ پکڑا، بوڑھے آدمی تھے، ہاتھ پکڑا اور ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کے نا جیسے کسی کا وضو ٹوٹتا ہے، تھوڑی دیر پہلے انتظار کیا، پھر یہ اشارہ ہوتا ہے کہ ناک کے اوپر، منہ کے اوپر ہاتھ رکھ کے آپ پیچھے کو نکلیں اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو ایسے ہاتھ رکھا اور پیچھے کو نکلنا شروع ہوئے۔ اب لوگ سمجھے بھئی کسی کا وضو ٹوٹ گیا ہے اور وہ صفیں کراس کر کے پیچھے کی جانب جا رہا ہے، تو میزبان کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے پیچھے لے جاتے گئے جا کے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اس پہ بند کر دیا، باہر سے کنڈی لگا دی، تالا لگا کے خود جا کے نماز شروع کر دی۔ اب نماز مکمل ہوئی، پولیس آئی، دیکھا امام صاحب تو کوئی اور ہیں، پورا دن وہ وہاں پڑے رہے، رات ہوگی، رات بھی وہیں پہ رہے، پولیس نے اپنی پوری کارروائی کی، تلاش کیا لیکن کہیں نہیں ملے، وہ وہاں کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے۔ اگلے دن صبح ان کو وہاں کمرے سے نکالا اور نکال کے ان کے راستے کے اوپر روانہ کیا۔ تو یہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، میں بزرگوں کی، اکابرین کی لائن لگا سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ اپنی جوانی کے ادوار کے اندر کیسے کیسے کارنامے سر انجام دیا کرتے تھے۔ ہمارے ابھی حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب زندہ ہیں، یہ زندہ آدمی کا واقعہ ہے، مولانا تو دنیا سے چلے گئے، یہ مولانا زاہد الراشدی صاحب زندہ ہیں، یہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے چھتیں کراس کی ہیں، ایک چھت سے دوسری چھت پھلانگی، دوسری سے تیسری پھلانگی، تیسری سے چوتھی پھلانگی، جمعے کے اوپر پابندی تھی، پولیس نہیں پکڑ سکی، 2-3 گلیاں کراس کر کے میں نیچے اترا اور بھاگ گیا، لیکن جمعہ پڑھا کے آیا ہوں۔ یہ تو زندہ افراد پائی جاتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایسے واقعات ہمارے ہاں ہوتے رہے ہیں، یہ کوئی فرضی واقعات نہیں ہیں۔ تو اب
ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی باہر پولیس کھڑی ہے، میں نے بیان کیا تو یہ مجھے پکڑ لیں گے، تو میزبان اس کو راستہ دکھاتا ہے، بھائی کیسے پکڑ لیں گے، یہ دیکھو ہم نے راستہ نکالا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی معاملہ کر رہے ہیں، اے اللہ باہر پولیس کھڑی ہے، باہر پولیس کھڑی ہے اور یہ مجھے سولی کے اوپر چڑھانا چاہتے ہیں، اے اللہ بچانا تو آپ نے ہے، آپ نے مجھے بچانے کا وعدہ بھی کیا تھا کہ ایسا تیرا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ تو مجھے پکڑنے کے لیے باہر آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا عیسیٰ انی متوفی کا، گھبراؤ نہیں، موت تو میں نے دینی ہے۔ اے اللہ کیسے موت آپ دیں گے، یہ تو پکڑنے کے لیے باہر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا رافعو کا الیہ، میں نے تجھے اپنی طرف اٹھا لینا ہے اور یہ تجھے نہیں مار سکتے، پکڑنے کے لیے باہر موجود ہیں، وفات میں نے دینی ہے، موت و حیات کا مالک میں ہوں، یہ تجھے نہیں مار سکتے۔ اے اللہ آپ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مانتا ہوں، موت و حیات آپ نے دینی ہے، لیکن یہ تو مجھے پکڑنے کے لیے باہر تک آ چکے ہیں، اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رافعو کا الیہ، میں نے تجھے اپنی جانب اٹھا لینا ہے۔ اب معنی بیان کریں قادیانی۔ قرآن کریم کے طرز کو سمجھیں گے تو کبھی بھی ان کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھیں گے کبھی بھی ان کا معنی ثابت نہیں ہوتا۔ اور یہ صرف قادیانیوں کا مسئلہ نہیں، بہت سارے نام نہاد سکولر مسلمانوں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، مسلمانوں کے درمیان پائے جان، ان کا بھی یہی نظریہ ہے۔ جاوید احمد غامدی اور اس کے ماننے والے سارے افراد وہ عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے قائل ہیں اور یہی دلیل پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نزدیک لوگ ان کو اسکالر کہیں جو مرضی کہیں، ہمارے نزدیک وہ مسلمان بھی نہیں ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا مسئلہ قرآن کریم کی نصوص قطعیہ کا مسئلہ ہے، عقائد اسلام میں بنیادی عقیدہ ہے، اس لیے کہ لوگ مسلمان بھی نہیں، ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ پوری امت اسلامیہ کا متفقہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کو حیات نہیں مانتا قادیانی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ تو یہ قرآن کریم کا طرز ہے، اس طرز کو سمجھیں گے کبھی بھی قادیانیت کی دلیل نہیں بن سکتی یہ آیت۔ لیکن بہرحال میں نے گرامر کے اعتبار سے بھی آپ کے سامنے جواب عرض کیا ہے، تو اس اعتبار سے دیکھنا چاہیں تو بات سمجھ لیں، اس اعتبار سے دیکھنا ہو تو بات سمجھ لیں۔ اور قرآن کریم نے اس پر واضح طور پر آیت بھی ارشاد فرمائی وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، سورۃ النساء کی آیت ہے۔ نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، البتہ معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ اور پھر اس سے بھی اگلی بات وما قتلوہ یقیناً، یقیناً ان کو نہیں قتل کیا گیا، بلا شک و شبہ ان کو نہیں مارا گیا، بر رفع اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی جانب اٹھا لیا ہے۔ اس سے بڑی آیت کوئی اور ہو سکتی ہے؟ پھر بھی جو نہ مانے تو آپ کیسے اس کو مسلمان کہیں گے؟ یہ تو قرآن کریم کی آیات ہیں۔ پھر احادیث متواترہ، کثرت کے ساتھ احادیث، واضح طور پر صحیح ترین احادیث اس موقف کے اوپر موجود ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں، قیامت کے قریب زمین پر تشریف لائیں گے۔ اس پر اگر آپ نے دلائل کا مطالعہ کرنا ہو تو بے شمار کتابیں ہیں۔ ایک کتاب ہے توضیح المرام فی نزول المسیح عیسیٰ علیہ السلام، اس کا آپ مطالعہ کر لیں، اردو زبان کے اندر قرآن کریم کی آیات کی تفسیر بھی اس میں ملے گی، احادیث کے حوالے بھی ملیں گے اور علم الکلام کے حوالے بھی ملیں گے، فقہ اور تاریخ اور صوفیہ کے حوالے سے اقوال بھی وہاں ملیں گے۔ اس قدر دلائل کے ساتھ مزین وہ کتاب ہے، پڑھنے والے جب پڑھیں گے تو پھر ان کو سمجھ میں آئے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے اوپر قرآن کریم نے، احادیث نے اور امت نے دلائل کیسے پیش کیے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ تو یہ حیات عیسیٰ کا مسئلہ ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں، ورافعک الیہ اور اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا
اور تجھے پاک کروں گا ان لوگوں سے جو کافر ہیں۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو پاک کریں گے۔ آج قادیانی کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ سری نگر میں، کشمیر میں، اور حوالہ کس کتاب کا ہے؟ فرانس کے ایک انگریز کی کتاب کا۔ مرزا غلام محمد قادیانی ملعون نے جو وفات عیسیٰ کی دلیل لی ہے وہ کہاں سے لی ہے؟ انگریز کی کتاب سے۔ قبر کہاں ثابت کی ہے؟ کشمیر، سری نگر میں۔ ہمارا مسلمانوں کا نظریہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام شام میں تھے، شام میں تھے نا، جس وقت ان کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا تو شام میں تھے، وہاں مسلمان بھی تھے، اگرچہ تھوڑے تھے لیکن تھے تو صحیح نا۔ اس زمانے میں تو کشمیر خالصتاً کفر کا گڑھ تھا۔ پہلی بات یہ کہ شام سے اڑتے اڑتے سری نگر تک کیسے آ گئے؟ بر صغیر میں اسلام تو بڑی بعد میں آیا ہے، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان یہاں آنا شروع ہوئے، تو یہ بر صغیر کا خطہ ہے نا کشمیر، کہ باہر کا ہے کوئی؟ تو یہاں تو دین ہی تب آیا ہے، اس سے پہلے تو یہ پورا خطہ شرک کا مرکز تھا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تجھے ہم نے کافروں سے پاک اور صاف کر دینا ہے۔ لیکن انہوں نے وہاں مسلمانوں سے اٹھایا، انگریزوں نے، قادیانیوں نے عیسیٰ، وہاں دو چار مسلمان تو ہوں گے، زیادہ تھے لیکن دو چار ہی مان لو یار، اتنے تو تھے نا، وہاں سے ان کو نکالا اور کشمیر میں لا کے دفن کر دیا، جو خالصتاً کفرستان تھا اس زمانے میں۔ اب آپ خود اندازہ لگیں قرآن کریم کی کس قدر مخالفت ہے۔ اور یہ سوال ان لوگوں سے بھی ہے جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، ذرا بتائیں ان کی قبر کہاں ہے؟ خود کو مسلمان کہتے ہیں، وفات عیسیٰ کے قائل ہیں، تو بتائیں بھئی ان کی قبر کہاں ہے؟ سولی دینے والوں نے سولی دینے کے بعد ان کو کہاں دفن کیا؟ کس نے دفن کیا؟ تمہارے پاس کیا دلائل موجود ہیں کہ کس جگہ پہ ان کی قبر؟ آج آگے ایک ہی دلیل باقی بچتی ہے کہ بھئی کسی بھی نبی کی قبر کا نہیں پتہ، بھئی علامتی قبور کا تو پتہ ہے نا، چلو عیسیٰ علیہ السلام کی علامتی قبر بتا دو۔ ایک طبقے نے تو کشمیر کے اندر بتا دی، تم بھی بتا دو کہاں پہ ہے، یا تو ان کی تائید کر دو یا تردید کر دو، نہ ان کی تائید کرتے ہیں نہ تردید کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دال پوری کی پوری کالی ہے، تھوڑی سی نہیں، پوری کالی ہے۔ بہرحال وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی۔ کیا کرنے والا ہوں؟ فوق الذین، بلند کرنے والا ہوں، اوپر کرنے والا ہوں، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ قیامت تک کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کافروں کے اوپر رہیں گے، فوقیت رکھیں گے، درجہ رکھیں گے، فضیلت رکھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی کافروں کے مقابلے میں فضیلت قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ہم دنیا عیسائیت کو پیغام بھی دیتے ہیں کہ تمہارے صحابہ کی اہمیت، ان کی فضیلت قرآن کریم کے اندر موجود ہے، تمہاری انجیل میں بھی نہیں پائی جاتی، تمہاری بائبل کے اندر بھی وہ چیزیں موجود نہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم کرتا ہے۔ جتنا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی عظمت کے قائل ہیں، اتنے عیسائی بھی قائل نہیں۔ اس کا ایک معنی میں آپ کے سامنے اور بھی عرض کرتا ہوں، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ قرآن کریم کی نص قطعی ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے دنیا میں دو طبقات ہیں، ایک مسلمان ہیں، ہم مانتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور دوسرے کون سے ہیں بھئی؟ عیسائی۔ اصلی طور پر، حقیقی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار مسلمان ہیں، کہ مسلمان کامل طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح معنی میں پیروی کرتے ہیں۔ دین عیسوی کو مسلمان صحیح طور پر ماننے والے ہیں، لیکن ظاہری طور پر رکھ رکھاؤ کرتے ہوئے ناقص پیروی عیسائیوں کی بھی ہم مان لیتے ہیں کہ کسی حد تک نام لیوا تو ہے نا۔ تو مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی قیامت تک کے لیے برتری یہودیوں کے مقابلے میں قرآن کریم کی اس نص قطعی سے ثابت ہے کہ یہودیوں پر اللہ نے عیسائیوں کو اور مسلمانوں کو غالب کر دیا افرادی قوت کے اعتبار سے۔ آج بھی یہودی دنیا میں معیشت کے اوپر تو غالب ہیں، لیکن اپنے کام نکلوانے کے لیے عیسائیوں کے محتاج ہیں کہ نہیں ہیں؟ مسلمانوں کے محتاج ہیں کہ نہیں ہیں؟ تعداد بھی کم ہے، محتاج بھی ہیں، اسباب ان کے پاس زیادہ ہوں گے، لیکن عیسائیت کے امریکہ کے آج بھی محتاج ہیں۔ اسرائیل بغیر امریکہ کے تو جنگ نہیں لڑ سکتا نا، تو امریکہ کی اسٹیٹ وہ مسلمان اسٹیٹ نہیں ہے تو کم از کم عیسائی اسٹیٹ ہے نا، مسلمان تو اس کو کوئی بھی نہیں کہتا ہے، عیسائیوں کا ملک ہے، انگریزوں کا ملک ہے نا۔ اسی طرح برطانیہ ہے، وہ ان کے پشت کے اوپر موجود ہے، وہ بھی انگریزوں کا ہے۔ تو یہودی ہر اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے زیر تسلط ہی رہیں گے۔ ابھرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ابھرا جاتا نہیں، ابھی بھی یہ ابھرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان سے ابھرا جائے گا نہیں۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ پست ہی رہنا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ہی ان کے اوپر غالب رہنا۔ انجام کے اعتبار سے کیا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کامل ماننے والے یعنی مسلمان یہودیوں کے اوپر بھی اور عیسائیوں کے اوپر بھی غالب آ جائیں گے۔ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ہماری احادیث، ہماری تعلیمات، ہماری روایات ہمیں یہی بتلاتی ہیں نا، آئیں گے غالب انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر تمہارا لوٹنا میری جانب ہوگا، میری طرف تم واپس آؤ گے، پھر جن چیزوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے میں تمہارے درمیان پھر ان معاملات میں فیصلہ کروں، تمہیں بتاؤں گا کہ کون درست تھا اور کون غلط تھا۔ لیکن بہرحال فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، میں ان کو سخت قسم کی سزا دوں گا، سخت قسم کا عذاب دوں گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی دوں گا، آخرت میں بھی دوں گا۔ دنیا میں وہ قتل ہوں گے، ذلیل و رسوا ہوں گے، جزیے دینے پڑیں گے، ہمیشہ ڈرتے رہیں گے۔ آج کے اس زمانے میں بھی مسلمانوں کی اس ایریے کے اندر افرادی قوت بہت زیادہ ہے، تقریباً 12-14 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں اس ایریے میں۔ یہودی کتنے ہیں؟ 80-85 لاکھ، اس سے زائد نہیں ہیں، لیکن ساری دنیا میں یہودی اسلحے کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر ہیں، اور اس اسلحے سے ساری دنیا ڈرتی ہے۔ حالانکہ یہودی فطری طور پر بزدل ہیں، اتنا اسلحہ رکھنے کے باوجود اگر کوئی ان کو آنکھ بھی نکال دے نا تو وہ پھر بھی مر جائیں، لیکن بیچارے کھڑے نہیں ہو سکتے، ہمت نہیں کرتے نا۔ تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بے غیرت قسم کے مسلمانوں کو تھوڑی سی غیرت آ جائے، بس ان کو غیرت آ جائے نا، بس اتنی ہی بات کافی ہے۔ آج کے اس زمانے کے اندر شام نے امریکہ سے صلح کر لی، مصر نے امریکہ سے صلح کر لی، لبنان نے امریکہ سے صلح کر لی، اور جتنے بھی ادھر ادھر کے علاقے ہیں سب نے معاہدے کیے ہوئے ہیں۔
اور ایک فلسطین کا مسلمان ہے جو بیچارہ مظلوم ہے، وہ کسی سے معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں، بات ماننے کے لیے تیار نہیں، ورنہ پیشکشیں ان کو بھی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو بغیر پیشکشوں کے مارا جا رہا ہے، یہ پیشکشیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہم کب کے ساری چیزیں بیچ کے نکل جاتے۔ آج ہماری قوم اپنے ملک کو چھوڑ کر دیگر ممالک میں جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی؟ نیشنلٹیاں لینے کے لیے، معیشت کو درست کرنے جانا جائز ہے، میں انکار نہیں کرتا اس بات سے۔ یہ پیشکش اہل فلسطین کو بھی ہوئی ہے کہ ہم تمہیں امریکہ کی نیشنلٹی دیتے ہیں، نہیں خطہ چھوڑ دو، تمہیں نیوزی لینڈ میں ہم بسائیں گے، تمہیں برطانیہ میں ہم بسائیں گے، پاسپورٹ دیں گے وہاں کے، چھوڑ دو یہاں پہ چیزیں، لیکن وہ نہیں چھوڑتے۔ پیشکشیں ان کو بھی ہوئی ہیں اور پوری قوم کو ہوئی ہیں، افراد کو نہیں کہ ایک دو بندوں کو وہاں سے نکال کے لے جائیں، پوری کی پوری قوم کو اجتماعی طور پر پیشکشیں ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ یہ ان کا ایمان ہے اور ایک طرف ہمارا ایمان ہے، لیکن بہرحال ہمارے پاس چیز بھی کچھ نہیں ہے نا، ہمارا تو ملک ہے، اس کے علاوہ تو اس کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس تو بہت اہم قسم کی امانتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شاید انہی امانتوں کی رکھوالی کرنے کے لیے ان کو مضبوط ایمان دیا ہے، اور ہمارا ویسا ایمان نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو عرب کے جزیرے سے نکالو۔ کسی زمانے میں علماء حرمین یہ احادیث پڑھا کرتے تھے، ممبروں سے یہ آوازیں لگتی تھیں، سننے والوں نے خود سنا ہے، ہم تک لکھی ہوئی تحریریں پہنچی، ہم نے پڑھی ہیں، سننے والوں نے سنی ہیں یہ باتیں۔ لیکن آج کی دنیا میں جب یہ آواز لگنی چاہیے تھی نہیں لگتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے کے سارے دبے ہوئے ہیں، خاموش ہیں۔ خود جزیرۃ العرب، سعودیہ عرب کے اندر کفار کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ گننے سے بھی شاید اب نہ گنی جائے، گننے سے بھی شاید نہ گنی جائے۔ تو امت مسلمہ کو بہرحال سمجھ بوجھ پیدا کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو دنیا میں بھی سخت سزا دوں گا اور آخرت میں بھی ان کو سخت سزا دوں گا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، پھر ان کا وہاں پہ کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، کوئی ان کو بچانے کے لیے بھی نہیں آئے گا، کوئی ان کا ساتھی بھی نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان بھی لائے پھر انہوں نے اچھے اعمال بھی کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر دے گا۔ یہاں فیوفی آیا ہے، یہ یوفی جہاں سے نکلا ہے نا، اوپر والا متوفی بھی وہاں سے نکلا ہے، ان دونوں الفاظ کا مادہ ایک ہے، متوفی میں جو معنی ہے وہی فیوفی میں معنی ہے، مادہ اصلی کے اعتبار سے دونوں الفاظ برابر ہیں۔ تو قرآن کریم میں ایک لفظ اگر استعمال ہوا ہے ایک آیت پہلے، تو دو آیتوں کے بعد اللہ نے اس کا معنی بھی قرآن کریم میں ہی بیان کیا ہے۔ تو بات تو یہاں سے بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، سمجھنے والے اگر سمجھیں کہ متوفی کا معنی کیا کرنا ہے۔ لیکن جنہوں نے من مانی تشریحات کرنی ہو اور دین کا حلیہ بگاڑنا ہو، وہ تو یہ چیزیں نہیں دیکھیں گے، یہ تو مجھے اور آپ کو دیکھنی پڑیں گی نا۔ تو بہرحال وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو پورا ان کا اجر دیں گے، جو ایمان بھی لائے، نیک اعمال بھی کیے، ان کے اجر پورے دیے جائیں گے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے پیار نہیں کرتے، ظالموں سے اللہ محبت نہیں کرتے، جو ظلم کرنے والے ہیں اللہ ان سے محبت نہیں کرتے، ان کو سخت قسم کا عذاب ملے گا۔ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں اللہ ان سے محبت کرنے والے ہیں، جو غلط کام کرنے والے ہیں ان کو دنیا میں بھی شدید عذاب ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ ایسے افراد سے اللہ کو محبت نہیں ہے نا، تبھی تو ان کو عذاب دیا گیا۔ محبت جس سے ہو اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا جاتا۔ تو ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں، اور ایمان کا انکار کرنے والے، نیک اعمال سے رخ پھیرنے والے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کو ذلیل و رسوا فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چند ایک آیات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔